نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اور آپ سب کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، میرے کو ہوسٹ ابراہیم کی طرف سے عید مبارک ہو۔ یقیناً آج مسلمانوں کے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے۔ عید کا دن ایسا دن ہے جس پہ کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے خوش ہونا ہے، ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ مسلمانوں کی 2 ہی عیدیں ہیں، اور ان 2 میں سے انشاءاللہ آپ بھی آج ایک کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے، آپ خوش ہوں گے، آپ اپنی فیملیز کے ساتھ ہوں گے۔ مگر جہاں پہ یہ سب کچھ ہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ ہماری خوشیوں پہ ایک پرچھائی بھی ہے۔ جہاں پہ ہماری مسکراہٹیں ہیں وہاں پہ ہماری آنکھیں کچھ نم بھی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پورا رمضان ہم نے اپنی دعاؤں میں، اپنے خیالوں میں، اپنی فکر میں تمام مسلمانوں کو یاد رکھا، لیکن بالخصوص ہمارے دلوں کے جو بہت قریب تھے وہ غزہ کے مسلمان تھے، وہ غزہ کی عورتیں، بچے، بوڑھے تھے، جن کے اوپر قیامت کا سا ایک سما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی فرمائے، ان کے مسائل کا حل کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی مدد نہ کرنے کے جرم میں نہ پکڑے۔ آج کا میرا ٹاپک جو میں آج آپ سمجھیں کہ عید پہ آپ کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں، میرا دل ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی خوشیوں میں شریک ہوں، لیکن میں ایک انوکھے انداز میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ میں غزہ کی بات نہیں کروں گا، میں آپ کا دل مزید خفا نہیں کروں گا اس حوالے سے۔ آج خوشی کا دن ہے، آپ ضرور سیلیبریٹ کریں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو عید ہے نا، یہ کلمینیشن ہے آپ کی 30 دن کی عبادتوں کی، آپ کے 30 دن کے روزوں کی، آپ کے 30 دن کے قیام کی، آپ کے 30 دن کی تراویح کی، اس سب کی کلمینیشن آ کر ہوئی ہے اس دن پہ۔ یعنی آپ کا کنیکشن شاید ہی پورے سال میں کسی اور مہینے میں اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہو۔ پھر آخری عشرے میں تو آپ نے تلاش کیا لیلۃ القدر کو، پھر بالخصوص طاق راتوں میں، پھر بالخصوص 27ویں اور 29ویں کو۔ تو آپ جو ہیں اس وقت انشاءاللہ اسلام کے جذبے سے بھرپور ہیں۔ اسلام اس وقت آپ کے دل اور دماغ کے اوپر چھایا ہوا ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کیفیت کے اندر اپنے آپ سے بس ایک سوال کریں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ پوچھیں کہ غزہ کیوں ایسا ممکن ہوا کہ 2 ارب مسلمانوں کے چند لاکھ بہن بھائی اس طرح کی مجبوری میں مبتلا ہو گئے کہ ہم ان کو ایک گلاس پانی نہیں پہنچا سکتے، ہم ان کے اوپر بم برسانے والوں کے ہاتھ روکنا تو دور کی بات، ان کو آنکھیں بھی نہیں دکھا پائے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، باز آ جاؤ۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں۔ اور آپ جانتے ہیں ڈینجرس کانسیپٹ سیریز میں ہم نے ان 30 کے 30 کانسیپٹس کو ریجیکٹ کیا جو لوگوں کے ذہنوں میں عام طور پہ چھائے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کا خیال ہے کہ یہ اس لیے ہوا کہ ہم ٹیکنالوجیکلی ویک ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس کو کس نمبر فلانی کو ریفر کر دوں اور کہوں کہ جا کے دیکھ لیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جو آپ میں سمجھتا ہے کہ یہ اس لیے ہوا کہ ہم مہدی علیہ السلام کے، ہم امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو میں اس کو ریفر کرنا چاہوں گا کہ آپ جا کے وہ دیکھ لیں۔ جو آپ میں سمجھتا ہے تقریباً ہر بات کا اپنی طرف سے کوشش کیا کہ جواب دے دے، لیکن سوال تو پھر بھی رہ گیا کہ بھئی کیوں، کیا ایسی چیز ہو گئی؟ تو دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن کی ایک آیت سے اس بات کا آغاز کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الاحزاب کی 36ویں آیت میں ہم سے کچھ فرما رہے ہیں، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ بالکل سمجھیں کہ ہمارے جس طرح کچھ آیات ہماری عقیدہ کی بیسز ہیں، یہ شریعت کی بیسز ہیں، یہ ہمارے ایکشن کی بیسز ہے۔ یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ دَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں، یہ حق ہی حاصل نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو وہ اس میں اپنی مرضی کریں. خیارت، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ان کا اختیار نہیں. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا اس وقت مسلمان ممالک کے اندر جو قانون، جو نظام، جو اصول، جو پالیسیز نافذ ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ اکنامکس کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ سوشل سسٹم کی ہیں، چاہے وہ قوانین ہیں، چاہے وہ پنشمنٹس ہیں، چاہے وہ فارن پالیسی ہے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق ہیں؟ کیا ان کی سورس صرف اور صرف قرآن اور سنت؟ دیکھیں اللہ اور رسول کیا ہے، اللہ قرآن، ہمارے لیے تو نعوذ باللہ اللہ آ کے ہمیں لیکچر نہیں دیں گے، قرآن ہے، دے دیا انہوں نے اپنا میسج. اور ہمارے لیے رسول کیا ہے، نعوذ باللہ وہ تو اب آئیں گے نہیں کہ دنیا میں دوبارہ سے وہ زندہ ہوں اور آ کے ہمیں بتائیں. تو ہمارے لیے رسول ان کی سنت ہے، ان کی احادیث کے مجموعے ہیں جو کہ ائمہ نے اور علماء نے اتنی محنت سے جمع کیے، ہم تک پہنچائے ایک پورے خاص طریقے سے تاکہ ان کے اندر غلطی نہ ہو. ہمارے لیے یہ دو چیزیں. تو اب میں دیکھیں، کیونکہ آج ہم ان کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، اس لیے ہم اتنی پستی کا شکار ہیں، ہم اس لیے اتنی گمراہی میں ہیں، ہم اس لیے مار کھا رہے ہیں، ہم اس لیے مرے جا رہے ہیں، ہم اس لیے پیسوں کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں قومی سطح پہ. ابھی چند دن پہلے IMF کی طرف سے اسٹیٹ لیول ایگریمنٹ ہوا اور یہاں پہ مبارکبادیں پیش ہو رہی ہیں. کس چیز کی مبارک؟ سود لینے کی اور دینے کی، سود پہ قرضہ ملنے کی مبارک، اپنی سوورنٹی ان کے ہاں گروی رکھنے کی مبارک. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر سے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دیکھیں، تین چیزیں نا ہم سے کنفیوز ہو گئی، مکس ہو گئی. اسلام کی جو لیڈرشپ ہے وہ انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہے، یعنی اسلام آ کر ہمارے دماغوں کی ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھتا ہے، ہمارے دماغوں کے سٹیئرنگ کو سنبھالتا ہے. اگر آپ کے دماغ کے سٹیئرنگ پہ آپ کی خواہشات بیٹھی ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ انٹلیکچولی مسلمان نہیں ہیں. آپ نے انٹلیکچوئل لیڈرشپ اسلام کو نہیں دی ہے. آپ کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی چوکیدار کھڑا ہونا ضروری ہے، تب آپ گاڑی اپنے جسم کی اور دل کی اور دماغ کی گاڑی کو صحیح چلائیں گے، ورنہ آپ کہیں اور لے جائیں گے. اسلام کی انٹلیکچوئل لیڈرشپ انٹلیکچوئل ہے، اور اس کے ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اندر پیورٹی آف کانسیپٹس، کلیئرٹی آف کانسیپٹس اور کرسٹلائزیشن آف کانسیپٹس ہو. بس میں یہ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پیورٹی آف کانسیپٹ، اور پھر آپ دیکھیں بھی کہ آج ہے یا نہیں ہے. پیورٹی آف کانسیپٹس کو پہلے لے لیتے ہیں. پیورٹی آف کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی امپیور چیز شامل نہ ہو، یعنی جو احکام آپ لے رہے ہیں اس کے اندر کسی اور سورس کا حکم شامل نہ ہو. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آج شاید کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہمارے لیے پیور رہ گئی ہو. ہم جس وقت حکمرانی کرتے ہیں تو سیکولر، لبرل، ڈیموکریٹک خیالات، ڈیموکریٹک سسٹمز ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ہم ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے بہت سارے رکھے ہوئے ہیں علماء کرام جو کہ ہمیں پھر بتاتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اصل میں اٹس این امپیورٹی، اٹس کلیئرلی امپیورٹی. ہم اور تھاٹ سے اور سویلائزیشن سے اور سورسز سے چیزیں لے رہے ہیں کیونکہ ہماری تھاٹ کے اندر پیورٹی نہیں ہے.
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مکمل طور پہ ان امپیور چیزوں کو، چاہے وہ جتنی اچھی ساؤنڈ کرتی ہیں، ان کے نام فریڈم ہوں، ان کے نام ایکویلٹی ہوں، ان کے نام ہیومن رائٹس ہوں، ان کے نام ڈیموکریسی ہوں، ان کے نام کچھ بھی ہوں، مورلز ہوں، ایتھکس ہوں، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب غلاظت ہے، یہ وہ پیشاب کا قطرہ ہے جس کو آپ نے اپنے پاک پوتر دودھ جیسے مذہب کے اندر شامل کر دیا، جس کے بعد وہ پورے کا پورا غلیظ ہو گیا۔ تو ہمیں یہ پیورٹی کا کانسیپٹ سمجھنا ہے۔ وی ول ناٹ ٹیک فرام اینی ادر سورس، ہم نہیں لیں گے، کیونکہ ہر دوسری سورس طاغوت ہے، ہر دوسری سورس باطل ہے۔ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا، ہم کیسے لے سکتے ہیں کہیں اور سے؟ ہماری یہ چیز ہے، چاہے وہ کرنسی کی ڈسکشن ہے، ہم کیسے فیٹ کرنسی کو، جس میں ایک کاغذ کے ٹکڑے کو ایک قیمت صرف اس لیے ملتی ہے کہ حکومت نے ایسا کہہ دیا، آپ کی جیب میں 1000 کا نوٹ پڑا ہوگا، آپ نے عیدیاں دی ہوں گی، اللہ کرے آپ کو ملی بھی ہو، بھئی یہ 1000 کا نوٹ، اس کی قیمت 1000 ہے، اور لال رنگ کا نوٹ اس کی قیمت 100 ہے، یہ نیلا ہے تو 1000 ہے، یہ اس کے رنگ کی وجہ سے، یہ اس کے سائز کی وجہ سے، اس کا کاغذ اس سے 10 گنا مہنگا ہے؟ نہیں۔ کیا اس کی پشت پہ زیادہ سونا پڑا ہوا ہے، زیادہ ڈالر پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ صرف ایسا اس لیے کیونکہ یہ حکومت نے کہہ دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب اس بات کو ریجیکٹ کرتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یو ہیو ٹو چیلنج اٹ۔ یہ ایک امپیورٹی ہے جو ہمارے اندر آئی ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کے اندر آپ دیکھ لیں، جو بھی چیز بڑی امپیورٹی، ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، اور اس ملک کو ملک خداداد پاکستان کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ خدا کے کہے ہوئے کے صریحاً خلاف ہے کہ آپ نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ پہ، جو کہ اصل میں ہمیں تقسیم کرنے کے لیے بنایا گیا، خلافت کو توڑنے کے لیے اور توڑ کے بنایا گیا، اور آپ کو چھوٹے چھوٹے پنجروں میں بند کیا گیا، یہ کتنی امپیورٹی ہے تھاٹ کی کہ ہم نے اس کو اپنا لیا اور اس کو خوبصورت نام دینے لگے، اور اس نام کے ساتھ اسلامی لگانے لگ گئے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ بھی نہ سمجھتے ہوئے کہ ساتھ جمہوریہ لگا کے ہم کتنا کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں۔ یہ امپیورٹی ہے۔ تو مثالیں اور بھی دی جا سکتی، میں آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ سیکنڈ چیز، کلیئرٹی۔ کلیئرٹی یہ ہے، تھاٹ کی کلیئرٹی، انٹلیکچوئل لیڈرشپ کی کلیئرٹی یہ ہے، جس کو کلیئرٹی ہوگی کہ وہ جو کام کرے گا اس کے لیے اس کے پاس دلیل موجود ہوگی۔ کہاں سے دلیل؟ قرآن و سنت سے۔ اب پھر آپ سوچیں، آج ہم سینکڑوں ہزاروں کام ایز انڈیویجولز، ایز آرگنائزیشنز، ایز انسٹیٹیوٹس، ایز اے ملک کر رہے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ملتی قرآن و سنت میں، کوئی ہمیں، اور اگر کسی چیز کی ملتی ہے تو ہمیں دلیل پتہ نہیں ہے۔ کلیئرٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو، کیونکہ جب ہم اس لائن پہ چلیں گے کہ بھئی دلیل دو، دلیل دو، تو پھر جا کے ہمارے اندر کلیئرٹی آئے گی، اور ہمیں بیوقوف نہیں بنایا جا سکے گا، ہمیں نیشن سٹیٹس کا چونا نہیں بیچا جا سکے گا، ہمیں IMF کی غلامی خوبصورت بنا کر نہیں دی جا سکے گی، ہمیں یونائٹڈ نیشنز کے فریب میں نہیں ڈالا جا سکے گا، جس فریب کی وجہ سے کشمیر بھی گیا، اور غزہ اور یہ اسرائیل کی نجس ناجائز ریاست بھی وجود میں آئی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ اور ویسٹ بینک بھی ہم سے جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ ہم نے دلیل مانگنا چھوڑ دیا، ہم نے دلیل کے پیچھے جانا چھوڑ دیا۔ بھائی مسلمان بڑا سمپل ہے، آپ ایسے سمجھ لیں کہ مسلمان ایک مشین ہے، وہ مشین لک اپ کرتی ہے، اس کی ایک لک اپ ٹیبل ہے، 2 ٹیبلز ہیں لک اپ، ایک قرآن اور ایک سنت۔ آپ اس احادیث کے مجموعے کو ریفر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹک 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 ٹک، اس معاملے کے لیے کیا ہے، یہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی عالم بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر لو، آپ کا فرض تھا کہ آپ اس سے کہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، آپ کا فرض ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو کہ ہم سے چلا گیا، آج ہم نے دلیل نہ مانگنے کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ اور تیسری چیز، جب آپ کے اندر پیورٹی اور کلیئرٹی آف تھاٹ آ جائے گی تو کرسٹلائزیشن کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں
پتہ لگ گیا کہ یہ امپیورٹی تھی، اس کو نکالا، یہ دلیل تھی، یہ کرنا ہے، اب یہ کیسے کرنا ہے، اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں آسان ہوں گی اور کچھ مشکل ہوں گی، تو یہ جو اپلیکیشن کی سٹیج ہے اس کو کرسٹلائزیشن کہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ مسلمانوں کی کرنسی جو ہے وہ بیکڈ بائی گولڈ اینڈ سلور ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سونے اور چاندی کے سکے استعمال کریں، وہ کرنسی کا نوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کرنسی کا نوٹ ریپرزینٹ کر رہا ہوگا، فکسڈ ہوگا، کنیکٹڈ ہوگا ایک خاص اماؤنٹ آف گولڈ اینڈ سلور کے ساتھ، دینار اور درہم۔ اب ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ کیسے ہوگا، اس کو شروع کیسے کیا جائے گا؟ یعنی ہمیں پیورٹی بھی آ گئی، ہمیں کلیئرٹی دلیل بھی آ گئی، ہم نے دیکھ لیا اچھا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ سونے کا چاندی کا ذکر کیا ہے، ان نصابوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے، ان سزاؤں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نوٹوں پہ چلے جائیں، آپ سونے اور چاندی سے ہٹ جائیں، آپ کا نظام، آپ کا زکوٰۃ کا نظام نہیں چل سکتا، آپ کا سزا کا نظام نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے، آپ کا دیت اور قصاص کا نظام نہیں چل سکتا، ختم، آپ بیٹھ جاتے، آپ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور باقی ساری بیماریاں، باقی ساری امپیورٹیز، یہ انفلیشن وغیرہ وہ آپ کو فری میں مل جاتے ہیں ساتھ میں۔ لیکن اس کو کرنا کیسے ہے، یہ کرسٹلائزیشن مانگتا ہے۔ امت کے اندر آج ان لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو کہ اس لیول پہ جائیں، سوچیں کہ اچھا اس کو کیسے کیا جائے گا، شروع کہاں سے کریں گے، سٹیپ نمبر 1 کیا ہوگا، سٹیپ نمبر 2 کیا ہوگا، لانچ کیسے کریں گے، کتنا سونا چاہیے ہوگا، وہ سونا کہاں سے آئے گا، ہے نا یہ سوالات، یہ کرسٹلائزیشن ہے۔ تو میرا میسج آج کے لیے آپ لوگوں کو یہ ہے کہ اس 30 دن کی میراتھن عبادت کے ایک سیشن، یہ ایک سیشن تھا، ہماری زندگی کا ایک سیشن تھا جو ہم نے لگایا، اس میں ہم سوئے بھی، جاگے بھی، سب کچھ کیا، لیکن یہ ایک سیشن تھا۔ اس سیشن کے اینڈ پہ اگر آپ اب یہ نہ سوچیں کہ یار جو قرآن میں نے پڑھا اس کے اندر سولوشنز ہیں لیکن وہ زندگی میں نظر نہیں آ رہے، کیوں نہیں نظر آ رہے، اگر آپ یہ نہ سوچیں اور اس کا جواب نہ سمجھیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ عبادت ضائع ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس عبادت سے جو فائدہ ہونا تھا وہ ہمیں نہ ہو۔ اس سے صحیح میں فائدہ تب بھی ہوگا جب ہم اس سے صرف ثواب نہیں بلکہ ہم اس سے اپنے مسائل کا حل بھی حاصل کریں گے، اور وہ حل حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ غزہ کا مسئلہ ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے اکنامک پرابلمز ہیں، چاہے ہمارے سیکیورٹی ایشوز ہیں، چاہے وہ ہمارے جو بارڈر پہ چپکلش لگی ہوئی ہے امریکہ کے ورلڈ آرڈر کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ، جو بھی مسائل ہیں اس لیے ہیں کہ ہمارے ہاں پیورٹی، کلیئرٹی اور کرسٹلائزیشن آف تھاٹ، آف آئیڈیاز نہیں رہی ہے۔ ہم نے اسلام کو اس طریقے سے نہیں لیا، ہم نے قرآن کو، سنت کو اس طریقے سے نہیں لیا جس طریقے سے صحابہ نے لیا تھا۔ آئے ہم آج مل کر اس بڑی بابرکت دن پہ اپنے ساتھ یہ وعدہ کریں، اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھنے کی، اور اس میں سے ہر قسم کی امپیورٹی کو نکالیں گے۔ ہم کسی بھی امپیورٹی سے مروب نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتخشونہم، کیا تم روب میں ہو، کیا تم ڈرتے ہو، کیا تم مرعوب ہو کفار سے، ان کے نظاموں سے، ان کی جمہوریت سے، ان کی اکنامکس سے، ان کے ہیومن رائٹس سے، ان کے یونائٹڈ نیشن سے، ان کے IMF سے، ان کے ڈالر سے، ان کی ٹیکنالوجی سے؟ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، اور اصل حق اللہ سے ڈرنے کا ہے، اللہ کے پاس حق ہے کہ ان تخشوہ، کہ اس سے ڈرا جائے، اس کے روب میں ہو، دیٹس اٹ، صرف اور صرف پیورلی اللہ، نو ادر روب۔ اللہ مانتا ہی نہیں ہے، کسی اور کا روب آ گیا ہم نے شرک کر دیا، ہم نے اس کے روب کو شرک کر دیا، روب صرف اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو آئیں ہم وہ ایمان والے بنیں جن کے دلوں میں اللہ کے ڈر اور روب کے علاوہ کسی اور کا ڈر اور روب ذرا برابر نہ ہو، جس کا مطلب یہ کہ ہم ذرا برابر متاثر نہیں ہوں گے، اور ذرا برابر کسی اور نظام سے ہمیں لینے کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت تو کیا، ہمیں برا محسوس ہوگا، ہمیں بدبو آئے ان کے نظاموں سے چیز لیتے ہوئے۔ ہم صرف اور صرف اسلام لیں گے، ہم صرف اور صرف دلیل کی بیس پہ لیں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس اسلام کو جس کو ہم نے دلیل کی بیس پہ لیا کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔